جی، تو ٹاپ سٹوریز ابھی آپ نے جانی، اور سب سے پہلے ہم جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو اچھی خبریں دیتے چلیں کہ انشاءاللہ 15 ستمبر سے جو سکولز ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، اور یہ مرحلہ وار ہوگا۔ جیسے 15 ستمبر کو جو ہائی سکول ہے وہ کھولا جائے گا، ہائی سکول، کالج، یونیورسٹیز کھولی جائیں گی۔ پھر 23 ستمبر کو چھٹی تا 8ویں کلاس کا بھی آغاز ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک ہفتے بعد شفاعت یہ پھر 30 ستمبر کو دیکھا جائے گا کہ انشاءاللہ اگر حالات اچھے رہے، کیونکہ ابھی تک ہم کورونا کو شکست دینے میں کافی حد تک کامیاب رہے ہیں، انشاءاللہ ٹچ وڈ ایسا ہی رہتا ہے تو بچوں کے جو پرائمری سکول ہے وہ بھی کھول دیا جائے گا۔ جی جناب، تو وہ بچے جو رات 3 بجے سوتے تھے اور اس کے بعد دوپہر 1 بجے اٹھتے تھے، آپ کے لیے اپڈیٹ یہ ہے کہ اب آپ کو اپنا روزمرہ کے معمولات کو ایک بار پھر تبدیل کرنا ہوگا۔ تو جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ بچوں کے اس اعلان کے بعد بڑے ملے جلے جذبات سامنے آئے ہیں۔ کچھ بچے خوش ہیں، کچھ کے والدین خوش ہیں۔ جن کے والدین خوش ہیں ان بچوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جو بچے خوش ہیں ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں۔ تو ذرا ہم نے آپ کے سامنے ذرا شیئر کرتے ہیں کہ جب ہم نے بچوں سے پوچھا تو ان کے کیا جذبات تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اسکول کھل جانے چاہیے، کیونکہ چھٹیاں بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہیں اور بچوں کا کافی لاس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ پڑھائی پہ دھیان نہیں دے پا رہے۔ ایک جگہ گھر میں رہ کے نا لائف اسٹک ہو چکی ہے۔ مطلب جب آفس کھل رہے ہیں تو ایس او پیز کو فالو کر کے اسکول بھی تو کھل سکتے ہیں نا۔ اسکول ہم جاتے تھے، کبھی کنٹین، کبھی دوستوں، کبھی باتیں شاتیں، ٹیچروں کی ڈانٹ، وہ سب ہم چیزیں مس کر رہے ہیں۔ تو اب 6 مہینے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ چیزیں ہمیں واپس مل پائیں۔ اب ہم اسکول میں جائیں گے، اب ہم دوبارہ سے اپنے دوستوں کے ساتھ ملیں گے، وہ مزہ دوبارہ سے کریں گے۔ 15 ستمبر سے جو اسکول اور کالجز ہیں کھل رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے۔ اسکول جائیں گے، کافی دنوں بعد اپنے پرانے دوستوں سے ملیں گے، ہلا گلا کریں گے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے اسکول کھل رہے ہیں، میں نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے۔ میرے اسکول دوبارہ کھلے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنا بیگ تیار کیا ہوا، جب مجھے انتظار ہے جب میرے اسکول کھلے میں اپنے اسکول جاؤں گا۔ میں بہت خوش ہوں کہ میرے اسکول کھل رہے ہیں، میں اپنے دوستوں سے بھی ملوں گا اور میری پڑھائی دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے۔ اتنے دنوں بعد اپنے دوستوں سے ملوں گی، فرینڈس سے ملوں گی۔ میں بہت خوش ہوں، میں اپنے دوستوں سے ملوں گی۔ گھر میں اسٹڈی کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بس اسکول نہ کھلے۔ میں اسکول جاؤں گی۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ کھل جائیں، کیونکہ ہمارا بہت زیادہ ٹائم ضائع ہوا ہے۔ دوستوں سے ملیں گے، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ ہمارے اسکول کھل رہے ہیں، ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ اور انشاءاللہ اب 15 ستمبر سے اسکول کھلنے جا رہے ہیں اور زندگی ایک بار پھر سے معمول کی طرف آ رہی ہے۔ اسی والے سے مزید بات کریں گے، ہمیں جوائن کریں گے چیئرمین آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن طارق شاہ صاحب، اور ساتھ میں ہمیں جوائن کریں گے جنرل سیکرٹری آل سندھ پیرنٹس ایسوسی ایشن حمود الرب صاحب، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے طارق شاہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے، یہ بتائے گا کہ جو حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے مرحلہ وار اسکول کھولنے کا، آپ اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ خوشائن بات ہے کہ گورنمنٹ نے کھولنے کی جو ہے وہ پرمیشن دی ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے جا رہے تھے اسکول نہ کھلنے سے، تعلیمی لاس بھی تھا۔ تو مرحلہ وار کھولنے میں فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی جو ہے نا وہ ایس او پیز عمل درآمد کرانے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ایک یکمجا اگر ایک سارے اسٹوڈنٹس ایک ساتھ آتے تو ہمیں شاید مشکل ہوتی، لیکن یہ ہے کہ مرحلہ وار میں ہم بھی ایک لرننگ کرو کی طرف گزریں گے، جو مسائل پیدا ہوں گے اس کو ہم کاؤنٹر کرتے رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم لمیٹڈ اسٹوڈنٹس کے اندر، تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ایس او پیز عمل درآمد کرا پائیں گے۔ مدرب صاحب آپ کی طرف آئیں گے، یہ بتائیے گا کہ جو پلان گورنمنٹ نے دیا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ شفاعت قطعی مطمئن نہیں ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ابھی بچوں کا جب آپ نے انٹرویوز دکھایا تو اب بچے یہ کہہ رہے ہیں ہم دوستوں سے ملیں گے، ہلا گلا کریں گے، اور زیادہ تر ان کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ وہ میٹ اپ ان کا دوبارہ ہوگا انسٹیڈ آف اسٹڈیز۔ تو اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پلان آیا ہے کہ جیسے طارق نے بتایا کہ مرحلہ وار اسکول کھولے جائیں گے۔ مجھے وہ سائنس سمجھ نہیں ہے، کل سے کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ 6 دن میں آپ کو کیا سمجھ میں آ جائے گا پہلے سٹیج میں اسکول کھولنے کے بعد، جس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں گے 21 تاریخ کو دوسرا فیز شروع کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، 18 دن کا کرنٹینہ دنیا بھر میں ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر اسکول کھولنا اتنا ہی ضروری ہے تو فیزز کا وقفہ کم سے کم 3 ہفتے ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو پہلے فیز کا ایفیکٹ معلوم ہو جائے۔ صحیح، جب وہ معلوم ہو جائے گا تو آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اسکولز کو کھولے جا سکتے، اس کو دوسرے مرحلے پہ طے کر سکیں گے جانا یا نہیں جانا۔ اس کے علاوہ
پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو ماسک لگا کر کے بھیجیں. جی جی وہ ایک ریکمنڈیشن مجھے دنیا کی بتا دیں کہ کوئی ڈاکٹر یہ بولے کہ بچے جو ہیں وہ گھنٹوں تک ماسک لگا کر رہ سکتے ہیں. نہیں رہ سکتے. میں ابھی 2 فلور چڑھ کر کے آیا ہوں ماسک لگا کر کے اور مجھے 5 منٹ جو ہے وہ انتظار کرنا پڑا. لیکن ہم ادھر ضرب صاحب اب دیکھیں کیونکہ چیزیں بہت ذرا چینج ہو چکی ہوئی ہیں. ہم بھی آفس میں جب بیٹھے ہوتے تو ہم بھی 2-2 گھنٹے ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے دس از امپورٹنٹ. ایون آپ ہمارے شو میں بھی دیکھ سکتے ہیں, ہماری ٹیم ہمارے کیمرہ مین بھی کیا ہوا ہے, یہ اب نیسیسٹی بن چکا ہوا ہے, دس از اے نیو نارمل. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں چلے ٹھیک ہے آپ نے ایک بات کر دی کہ آپ کو لگتا ہے کہ 3 ہفتے کا گیپ ہونا چاہیے. دوسرے میں جو ان کی طرف سے 3 چیزیں رکھیں گے اس میں یہ ہے کہ جی بچے کو ماسک لگانا لازم و ملزوم ہوگا. دوسرا یہ کیونکہ ایک کلاس جو ہے آدھی کلاس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ایک دن آئے گی اور جو باقی اسٹرینتھ ہے وہ دوسرے دن آئے گی, جس پہ ٹیچرس پہ آف کورس بوجھ پڑے گا لیکن اسکول یہ برداشت کرے گا. اور تیسرا یہ کہ مسلسل انہوں نے بولا ہے کہ جی ہم ہینڈ واشنگ کا جو کلچر ہے اس کو کافی زیادہ پروموٹ کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر پیرنٹس سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کو اور ایڈوائس بھی دیتا ہے اس میں؟ دیکھیں ایڈوائس تو مجھے سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں نادیہ کہ امریکہ میں 1 ہفتے کے لیے اسکول کھولے اور 97,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, صرف ایک اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں, بلکہ امریکہ نہیں کہنا چاہیے, امریکہ کی ایک ریاست کے اندر. اور دنیا میں جہاں جہاں اسکول کھولے گئے ہیں سب جگہ بند کرنے پڑے ہیں, ایون نیوزی لینڈ میں بھی بند کرنا پڑا ہے اسکول. تو جو اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے بچے جس طرح سے بڑے فالو کر سکتے ہیں بچے اس طرح سے فالو نہیں کر سکتے. بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے, آپ ہر وقت ان کے ساتھ نہیں کھڑے رہ سکتے. اور لیکن جہاں جہاں کھلے ہیں اسکول انہوں نے تو بچوں کو فیس شیلڈ بھی پہنائی ہے, بچے سوشل ڈسٹینسنگ بھی کر رہے ہیں. یہ تو ضروری ہے میرے خیال سے بچوں کو بتانا. بتانا ضروری ہے لیکن یہ اس وقت اتنی جلدی اتنے شارٹ اسپین میں ناممکن ہے کہ آپ بچوں کو پوری اچھے طریقے سے ٹرین کر دیں. ہم نے کل سے ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے یہ آپ کا پوائنٹ از ویل ٹیکن ناؤ. طارق شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پرائیویٹ سکولز کے اب سروائیول کا مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا, ایک بڑا طویل بندش آئی ہے. آپ کو لگتا ہے جیسے مدرب صاحب اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرائسس ایسے ہیں, یہ معاملات ایسے ہیں جو کہ آسانی سے مینیجبل ہیں؟ جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو شارٹ ٹائم کی بات ہو رہی ہے تو 6 مہینے سے بچے صرف ٹی وی پہ SOPs ہی سن رہے ہیں, تو میرے خیال سے اس سے زیادہ ٹائم تو کوئی درکار نہیں ہو سکتا تھا. اب بچے کو پتا ہے کہ SOPs کیا ہیں اور کس طرح فالو کرنا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں جو ٹائم 1 ہفتے کا لیا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے لیا جا رہا ہے ٹو واچ کہ اسکول صحیح طرح SOPs فالو کروا رہے ہیں کہ نہیں ہے. یہ ٹیسٹنگ ٹرائل بیسز ہے کیونکہ اور جتنے بھی شعبے جات کھلے ہیں وہاں SOPs کے نام پر کھولے تو گئے لیکن وہ عمل درآمد نہیں کرایا گیا. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک ٹیسٹ ٹرائل ہے اور ہم بھی جو ہے وہ پروو کرنے کے لیے 1 ہفتہ ہمارے لیے ہے کہ SOPs کس طرح عمل درآمد کروا رہے ہیں بچوں کے لیے تاکہ گورنمنٹ اور پیرنٹ بھی مطمئن ہو جائے کہ ہم SOPs کی حد تک معاملہ سمجھ میں آ گیا. ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, SOPs تک معاملہ سمجھ میں آ گیا. اب جو وزارت تعلیم نے ایک اور بڑا اہم نقطہ دیا وہ یہ کہ کلاسز کو ایک الٹرنیٹیو ڈیز میں سپلٹ کیا جائے گا, یعنی ایک کلاس ایک دن پڑھے گی, آدھی اگلے دن پڑھے گی, تو اس طرح ہر بچے کو ایک دن پڑھائی کے بعد ایک دن چھٹی ملے گی. آپ کے خیال سے جو بچوں کا ردم ہے تعلیم کا وہ اس سے متاثر ہوگا؟ دیکھیں ردم تو بالکل متاثر ہوگا لیکن جیسے آپ نے ابھی کہا یہ نیو نارمل ہے اور چھٹی نہیں ہوگی بچے کی. جیسے آج وہ بچہ آن لائن گھر پر پڑھ رہا ہے اسی طرح ہوم اسائنمنٹ ملیں گے ان کو گھر پر بیٹھ کے کرنے کے لیے اور کنزیکٹو 3 دن ایک کلاس آئے گی اور کنزیکٹو 3 دن اگلی کلاس آئے گی. تو ردم جو ہے وہ کچھ برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی لیکن نیو نارمل ہے. ہمیں بھی مشکلات ہوں گی, بچوں کو بھی ہوں گی, پیرنٹس کو بھی ہوں گی, لیکن ہمیں ٹیچرز کے لیے بھی کافی زیادہ پرابلم. اچھا مجھے یہ بتائیے گا شاہ صاحب پلیز آپ کہ جیسے ابھی کل ہم شفقت محمود صاحب کو بھی سن رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جن سرکاری اسکولوں میں SOPs کا خیال نہیں رکھا گیا تو ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی. تو کیا پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی ہم اسی بات کا خیال رکھیں کہ وہ پرائیویٹ اسکولز جو کہ SOPs کو پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کروا سکیں گے ان کے خلاف بھی ایسے کارروائی ہوگی؟ بالکل سیم گوز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں پرائیویٹ سیکٹر سے ہم خود یہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ جو اسکول SOP فالو نہیں کرے گا ہم خود وہاں پر اس اسکول کو پابند کرائیں گے اور گورنمنٹ کے پاس رائٹ ہے کہ اس کو کلوز ڈاؤن کرے انٹل اینڈ انلیس وہ SOPs پراپرلی فالو نہ کروائیں. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی اسکول سے کرونا آؤٹ بریک ہوتا ہے تو اس کو کوارنٹائن کرنے کا بھی رائٹ گورنمنٹ کے پاس ہے. اس کو کوارنٹائن کرنے کا رائٹ حکومت کے پاس ہے. مدرب صاحب بینگ پیرنٹس کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات آپ SOPs سے آگے بڑھ چکے ہیں لیکن مجھے اس میں ایک بات دوبارہ ایڈ کرنی ہے. شفاعت طارق یہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہر بقول ان کے کہ ہر بچے کو اب معلوم ہے اور آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں
किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आप देख लेते हैं कि जो SOPs वहाँ पे लागू किए गए हैं वो कितने फॉलो हो रहे हैं, किस तरह से फॉलो हो रहे हैं। सर इसमें लोगों का भी कसूर है, मैं आपसे बताऊं इसमें लोगों का भी कसूर है, क्योंकि अगर लोग खुद अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं, पर कोई हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं होगा, कोई मुझे सर पे डंडा मार के नहीं बताएगा कि ये चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे मास्क पहनना, मुझे हाथ, तो सर वो हम एक्सक्यूज साथ पे रखते हैं, क्योंकि मॉल में भी देखते हैं कि माँ बाप जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, वो मॉल्स में आके लड़ रहे होते हैं बच्चों को मॉल। मदीहा, बात यह है कि जो रेगुलेटर है ना, जिनको इम्प्लीमेंट करवाना है वो सुस्त हैं। अगर मॉल्स में ऐसा नहीं हो रहा है या बाज़ारों में ऐसा नहीं हो रहा है, तो जिनका काम इस पे अमल करवाना है वो सो रहे हैं। और हमें जो खौफ है वो स्कूलों में भी यही है कि यहाँ पे भी रेगुलेटर, हम 5 सालों से लड़ रहे हैं, यहाँ पे भी रेगुलेटर सो ही रहे हैं। आप ये बात कर रहे हैं कि हम पहले फेज़ में ये देख लेंगे कि क्या होगा। मुझे ये बताएं कि हमारे बच्चों को तजुर्बा गाह में भेजा जा रहा है। अब होना ये चाहिए था उसूलन कि स्कूल्स को बग़ैर बच्चों के जो रेगुलेटर्स है वो पहले जाकर के विज़िट करता, इंतज़ामात को देखता कि इन्होंने क्या इंतज़ामात किए हैं, और जब वो सेटिस्फाइड हो जाता कि हाँ मैं इंतज़ामात से मुतमईन हूँ, तो उसके बाद बच्चों को भेजना चाहिए था। आपने सुना होगा हमूदुर रब साहब ने क्या क्या रेगुलेटर्स आपने भेजे, देखा स्कूल की हालत, पहले मॉनिटर की है कि स्कूल इस काबिल है? देखिए, जहाँ तक बात ये है कि मॉनिटर कौन करेगा, तो वो सो नहीं रहे हैं। रेगुलेटर के साथ साथ पुलिस, रेंजर्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी एक्टिव है स्कूल्स के अंदर, और वो भी मॉनिटर करेंगी। तो जो मॉनिटरिंग की फोर्स है वो बहुत बड़ी है, और सबकी आंखें स्कूल पे ही होंगी, शायद और किसी शोबे पे नहीं रही हैं, लेकिन स्कूल में हर एक का बच्चा जाता है, तो रेगुलेटरी तो मेरे ख्याल से यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सही। अच्छा, अब यहाँ भी ये भी बताते हैं कि जो SOPs हैं ये बच्चों के ऊपर ज़ाहिर इन्फोर्स तो नहीं किए जा सकते, तो क्या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से कोई ऐसे नॉर्म्स को, ऐसे तरीकाकार दरियाफ्त किए गए हैं ताकि बच्चों को, जैसे हम देखते हैं चाइना में या दूसरे ममालिक में कि SOPs फॉलो तो हो रहे हैं लेकिन बच्चों को महसूस नहीं हो रहा, बच्चे इनफैक्ट उसको एंजॉय कर रहे हैं, कोई ऐसी तरकीब है ज़हन में? जी देखिए, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज भी होंगी, बच्चों को SOPs के हवाले से डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स भी करवाए जाएंगे। मतलब जब स्कूल खोलेंगे इंशाल्लाह आप बहुत सारी चीजें देखेंगे जो स्कूल बच्चों को एक्टिविटीज करवाएंगे। बिल्कुल, और ऑल्सो मेरे ख्याल से शाह साहब एक चीज़ और भी होनी चाहिए कि स्कूलों में वो बच्चे जो कि प्रॉपर तरीके से SOPs, क्योंकि देखें टीचर अब इस चीज़ का ख्याल भी नहीं रख सकता कि बच्चे ने प्रॉपर SOP फॉलो किया या नहीं किया। बहुत अरसे से बात हो रही है कि 15 सितंबर को स्कूल खुलने हैं, तो अब पेरेंट्स को भी बच्चों की इस हवाले से रहनुमाई करनी चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, क्योंकि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी है। और हम मुसलसल 6-7 महीने से शोज़ में यही बात करें कि मास्क पहनना है, ये न्यू नॉर्मल में चीज़ें आ गई हैं, हाथ नहीं मिलाना, किसी से हाथों को बार बार धोना है, सैनिटाइज करना है। सो अब पेरेंट्स पे शफात बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि अगर पेरेंट्स नहीं बच्चों को समझाएंगे मास्क पहनना, तो हम बच्चों को कैसे समझाएंगे? एग्जैक्टली जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तारिक शाह साहब और हमूदुर रब साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे स्कूल्स के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों अफराद।